مانا 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 سبحان اللہ، مانا 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 سبحان اللہ، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، رحمت کا وسیلہ ہے، برکت کا وسیلہ ہے، مولا کا دسترخوان ہے کیا، رحمت کا وسیلہ ہے، رحمت کا وسیلہ ہے، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، دنیا میں نہیں اس دسترخوان کے جیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، کرم کرم اللہ نبی کا، کرم کرم بی بی زہرا کا، کرم کرم اللہ نبی کا، کرم کرم بی بی زہرا کا، مشہور زمانے والوں میں تھا دسترخوان حسن کا، اس گھر کا دسترخوان بھی ہے اس دسترخوان کا صدقہ، ہاں رزق کی تنگی دور کرے ہے ایسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، مانا 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 سبحان اللہ، مانا 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 سبحان اللہ، ہو جس کے گھر میں رزق کی تنگی دسترخوان سجا لے، گر کچھ بھی نہیں ہو پاس تو بس پانی پہ نظر دلا لے، پھر دیکھ وسیع کرتا ہے مولا کیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، کرم کرم اللہ نبی کا، کرم کرم بی بی زہرا کا، کرم کرم اللہ نبی کا، کرم کرم بی بی زہرا کا، منسوب کسی معصوم سے کر دو گھر کا دانا دانا، ایک بار درود پاک پڑھو سائل کو کھلا دو کھانا، تاریخ میں ایسا دیکھا ہے زہرا کا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، مانا 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 سبحان اللہ، مانا 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 سبحان اللہ، شبیر کے روزے پر جاتے ہیں جتنے چاہنے والے، سب کھاتے ہیں تقدیر سے کیسے کیسے پاکنے والے، مولا کے در پہ ملتا ہے مولا کا دسترخوان، پہلے قدم پہ ہار گیا لشکر ستم، کھینچی ہوئی لکیر سے آگے بڑھا نہیں، یا علی یا علی، بہت شکریہ۔ میں اسی کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب سید محسن رضا عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ ان کا استقبال ایک آواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و ہادینا و مقتدانا و امامنا و شفیع ذنوبنا و حکیمنا و طبیبنا و لبیبنا و ادیبنا و سائدنا و قائدنا و قاصدنا و ذکرنا و مذکورنا مولانا ابی القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامين الذاکرین الشاکرین القائمین القائدین الراکعین الساجدین الشاہدین المظلومین الصادقین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر مقامہم ومنکر درجاتہم ومنکر منازلہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. صلوات بر محمد و آلہ. آج کی خوشی اور مسرت اور روحانیت اور نورانیت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ ایسی نورانیت اور روحانیت ہے کہ اس تاریک دور میں جس جگہ پر ہمیشہ ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، وہاں اہل بیت علیہ السلام کا نور چمک رہا ہے. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے عزیزان محترم کہ دنیا نے، دشمنوں نے بہت چاہا کہ اہل بیت کے نام کو مٹا دیں، لیکن وہ اپنی سازشوں میں، اپنی تدبیروں میں فیل ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس بت خانے کی کتاب ہے اور ہمارے پاس کعبے کی کتاب ہے. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. یہ بہت بڑا کرم ہے ہمارے جناب فیض احمد فیض صاحب کا، پھٹپھٹ بھائی کا، رضوی صاحب کا، اور ان کے بھائیوں کا، ان کے گھر والوں کا، کہ اپنے اس کوردہ اور تاریک علاقے میں انہوں نے نورانیت کی محفل سجا رکھی ہے. اور یہ محفل ہی نہیں ہے بلکہ دلوں کے اوپر حکومت کرنے کی ایک بادشاہت ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آج کا جو رات ہے، آج کا جو دن گزرا ہے، وہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم ورق ہے، بہت ہی اہم ورق ہے کہ دنیا نے فاطمہ کے باغ کو چھین لیا، غصب کر لیا. کتنا بڑا باغ تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ 4-5 درخت تھے تو ہم سے لے لو. میں کہوں گا عزیزان محترم، درخت کا ہونا اور ہے اور شجرہ نبوت کا ہونا اور ہے. شجرہ نبوت حاصل نہیں ہو سکتا ہے تم کو. تم نے باغ لے لیا، درخت لے لیا، چھین لیا فاطمہ سے، تو کہتے ہیں 4-5 درخت تھے. تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ کے اوراق جب آپ پلٹیں گے تو آپ کو ملے گا کہ فاطمہ کے باغ کی آمدنی سالانہ 60 لاکھ دینار تھی. اور آپ دینار کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 دینار 1 تولے سونے سے کچھ کم کا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، حساب کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ 60 لاکھ دینار آج کے دور میں کتنا ہوا.
ایک تولہ سونا آج جو ہے وہ 50,000 میں ملتا ہے، تو 60 لاکھ کو 50,000 سے آپ ضرب دیجئے. غور کیا آپ نے؟ اور صرف یہ آمدنی ہی نہیں تھی، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ملازمین تھے جو مسلسل کام کر رہے تھے باغ فاطمہ میں. یہ فاطمہ کے نوکر تھے، فاطمہ کی طرف سے تنخواہیں پا رہے تھے. عزیزان ملت، آپ توجہ فرمائیں کہ فاطمہ کے باغ کو تم نے چھین لیا لیکن جنت کو نہیں چھین سکتے، اس لیے کہ یہاں فاطمہ کا باغ ہے، وہاں جنت فاطمہ کی بیٹوں کی جائیداد ہے، اس لیے اس کا چھیننا ممکن نہیں. صلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد. تو باغ ہم سے لے لو آ کر کے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو آج آپ دے دیں گے، 1400 سال کے بعد آپ دیں گے، تو آپ سوچئے کہ آپ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. 1400 سال سے لے کر اس وقت سے لے کر آج تک آپ کیلکولیٹ کر لیجئے فاطمہ کے باغ کی کتنی آمدنی رہی ہوگی اور ہو سکتی ہے. تو ساری اسلامی حکومتیں اور دنیا کی سارے مملکت اگر چاہیں تو بھی مل کر کے فاطمہ کے باغ کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. اس کی مثال یہ ہے عزیزان محترم کہ ہر سال محرم میں شیعان علی جو عزاداری حسین میں خرچ کرتے ہیں، ساری دنیا مل کے اس کا جواب نہیں دے سکتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد. تو اس پر نور محفل کے لیے میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت منتخب کی ہے جس کا دوسرا نام سورہ براءت ہے. سورہ توبہ کی 72ویں آیت ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ المومنین والمومنات. اب آپ لفظوں پر غور کرتے جائیں گے. وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے مومن مرد سے اور مومن عورت سے ایسی جنتوں کا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہم نے جنت عدن میں جو جنت کا آخری طبقہ ہے اس میں ہم نے المومنین کے لیے بہترین پاک اور پاکیزہ نورانی مکان بنا رکھے ہیں. ورضوان من اللہ اکبر، اور ان سب کے اوپر، تمام جنتوں کے اوپر عدن ہے، اور اس جنت کے اوپر رضوان خدا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو بت خانے سے آتا ہے وہ رضی اللہ ہوتا ہے، اور جو کعبے سے آتا ہے یا عرش سے آتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا بلکہ راضی باللہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں بار محمد اور آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ سلام. یہ کمال، یہ شرف، یہ منزل، یہ بلندی صرف اہل بیت کو حاصل ہے، رسول اللہ کے گھر والوں کو حاصل ہے. اور آپ دیکھ لیجئے حکومتوں نے اپنے خزانے لٹا دیے، اپنی طاقتوں کا جتنی طاقت ان کے پاس تھی سب کو انہوں نے استعمال کر لیا.
تاکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا نام لوگوں کے سامنے نہ آوے. لیکن دشمنوں کی تدبیر اور ہے اور خدا کی تدبیر اور ہے. اس نے بتایا کہ رضوان خدا، رضوان اکبر اسے ملے گی یا ان لوگوں کو حاصل ہوگی. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ میں آیت کا شمارہ کہاں رکھا؟ 72 میں رکھا. اللہ نے بتا دیا تمہاری کوششیں اور ہیں، ہماری کوشش اور ہے. اس جنت میں وہی آئے گا جو 72 سے اپنا سلسلہ رکھے گا. صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پر محمد اور آل محمد. تو اب سورہ برات کی تھوڑی سی تفسیر بھی پیش کر دوں. جب یہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر اسلام نے ایک صاحب کو بلایا، ایک بزرگ کو بلایا اور کہا جاؤ اس کی تبلیغ کر دو کعبے کے اندر جا کے، مکے کے اندر جا کے. اب یہ لے کے چلے. تھوڑی دور گئے تھے کہ فوراً جبریل امین نازل ہوئے. سلام پیش کیا، یا رسول اللہ اس سورے کی تبلیغ یا تو خود آپ کیجئے یا آپ کے جیسا کوئی کرے. توجہ فرمائیں عزیزان ملت، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ نبی کے جیسا کوئی نہیں ہے سوائے علی کے. یہ علی ہی ہے جو نبی جیسا ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کا درجہ اور ہوتا ہے اور صحابی کا درجہ اور ہوتا ہے. ہم بھی مانتے ہیں صحابی کا درجہ اور ہے، نبی کا درجہ اور ہے. لیکن یاد رکھو جو بت خانے سے آتا ہے، جو بت خانے سے آتا ہے وہ شیطان سے مسئلہ پوچھتا ہے، اور جو کعبے سے آتا ہے اس سے فرشتہ مسئلہ پوچھتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد. یہ فرق ہے عزیزان محترم. تو جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ یا تو آپ خود جائیے یا جو آپ کے جیسا ہو اسے بھیجیے، جو آپ کے اہل میں سے ہو اسے بھیجیے. رسول اللہ نے فوراً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور کہا یا علی تیز رفتار سواری کے تم چلے جاؤ اور جن صاحب کے ہاتھ میں سورہ برات ہے ان سے لے لو اور خود جاؤ مکے میں کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے اس سورے کی قرأت کرو، تلاوت کرو اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دو. آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت مکہ تو مرکز اسلام تھا، مدینہ مرکز اسلام تھا، لیکن مکہ مرکز کفر و نفاق تھا. ایسی صورت میں علی کو بھیجنے کے معنی یہ ہے عزیزو کہ جو پہلے جا رہا ہے وہ منافق ہے اور اب جو جا رہا ہے وہ کل ایمان جا رہا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد. ذرا سے بہتر صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد. تو اب گئے مولا کائنات، تیز رفتار سواری سے راستے میں ان کو پکڑ لیا، کہا جو سورہ آپ کے پاس ہے مجھے دے دیجئے اور آپ واپس جائیے. کہا یہ کس کا حکم ہے؟
کہا یہ اللہ کا حکم ہے. چنانچہ وہ واپس ہو گئے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب السلام سورہ لے کر کے مکے پہنچے اور اکیلے علی خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے اس سورے کی تلاوت کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، دین اسلام کی طرف، کفر سے ڈرا رہے ہیں، شرک سے ڈرا رہے ہیں. تو یہاں تک تو آپ نے واقعہ سن لیا. اب یہاں میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار کے نزدیک ہر شے کا ایک معیار ہے، ہر شے کا ایک کسوٹی ہے، جانچنے کی چیز ہے. تو اسلام کی کسوٹی مولا علی ہے اور تبلیغ کا معیار بھی علی ہے. عزیزو، جتنی جماعت بنانا ہو بنا لو، اگر علی نہیں ہے تو جماعت نہیں ہے، فقیروں کا ٹھوکرا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. تو یہ فقیروں کا ٹھوکرا ہو سکتا ہے، جماعت نہیں ہو سکتی ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اب جو لوگ سمجھنے والے ہیں ان کا ذہن تو پہنچ جا سکتا ہے. اسی لیے ہم جماعت نہیں بناتے، ہم تو انجمن بناتے ہیں. توجہ فرمایا آپ نے. ہمارے ہاں جماعت کوئی چیز نہیں ہے. یہ جماعت، وہ جماعت، وہ جماعت، وہ جماعت. ہمارے انجمن ہے، انجمن حیدری ہے، شمشیر حیدری ہے، یادگار معصومین ہے، انجمن غلامان اہل بیت ہے، انجمن عباسیہ ہے، انجمن یادگار معصومین ہے نا. یہ سب تمام انجمن ہیں. عزیزان محترم غور فرمائیں. میں آپ سے ہم نے ایک حدیث اور پیش کر دوں، بات کو مختصر بھی کرنا ہے، اس کے بعد ہمارے شاعر حضرات سامنے آئیں گے. مولا کائنات کی ایک حدیث ہے کہ اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ مومن جو دیکھتا ہے وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. لہذا ڈرو، مومن سے ڈرو. اب آپ دیکھ لیجئے مومن کی فراست کیا ہے. مومن کی فراست کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہ اس دنیا میں کروڑ پتی لوگ بہت ہیں، لیکن وہ اپنے پیسوں کے ذریعے سے جنت نہیں خریدتے، جہنم خریدتے ہیں. توجہ فرمایا. لیکن اہل بیت کے راستے میں چلنے والے غریب لوگ ہیں جو عزاداری مظلوم کربلا میں اتنا خرچ کرتے ہیں کہ کوئی بادشاہ بھی نہیں کر سکتا. صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد. یہ فراست مومن ہے، یہ مومن کی قابلیت ہے، یہ مومن کی سوجھ بوجھ ہے، یہ مومن کا فہم ہے، یہ مومن کی عقل ہے، یہ مومن کا ادراک ہے، یہ مومن کی قابلیت ہے. اب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد پھر میں اس کو محفل کو تمام بھی کرنے کا ارادہ ہے. ایران کے ایک گاؤں میں کچھ نوجوان تیار ہوئے کہ اس سال ہم محرم بہت شان اور شوکت سے منائیں گے. تمام نوجوان ایک جگہ بیٹھ گئے.
ان کا اس سال ہم محرم بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر منائیں گے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے ہماری پیروی کر سکیں۔ اب جو حساب لگایا تو کئی لاکھ کا حساب تھا۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کئی لاکھ کا حساب، کئی لاکھ جو ہیں وہ عدالت میں خرچ کر سکیں، تو سوچا کہ چلو چندہ کیا جائے۔ تو ایک تاجر کے پاس پہنچے، تاجر سے کہا حضور ہم نے اس سال ارادہ کیا ہے بہترین عزاداری کرنے کا، آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ تو اس تاجر نے اپنی میز سے چیک بک نکالی اور آنے والوں کے سامنے رکھ دیا۔ تمہیں جو بھی لکھنا ہو اس پر خود سے لکھ لو۔ آپ نے توجہ فرمائے، جو لکھنا ہو لکھ ڈالو۔ تو انہوں نے جتنا خرچہ تھا لکھ دیا، 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کا۔ اور اس تاجر نے کے پاس جب سامنے چیک بک پیش کی تو اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے، بغیر دیکھے ہوئے آنکھ بند کر کے دستخط کر دیے اور چیک اٹھا کر کے آنے والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ چلے گئے۔ رات میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جس سے ہم نے یہ چیک لیا تھا وہ جنت میں ہر طرف آرام سے گھوم رہا ہے۔ پوچھا حضور یہاں آپ کیسے آ گئے؟ کہا جیسے میں نے آنکھ بند کر کے تمہیں چیک دیا تھا ویسے ہی آنکھ بند کر کے حسین نے مجھے جنت کا پروانہ دے دیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ وَبِهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا، ان تمام لوگوں کی زحمتوں کو، مشقتوں کو، پریشانیوں کو، ان کی غربتوں کو دور فرما، اور انہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بڑا مقام عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب عقیل عباس صاحب کے حوالے میں کر رہا ہوں اب مائک کو۔ یہ مائک بڑا چور ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟